فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ یہ سورہ طه کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے اور مکی زمانے کے تقریباً وسط میں نازل ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں حدیث میں اس صورت کا ذکر ہے۔ چنانچہ روایت کا مفہوم ہے کہ ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے۔ ایک مرتبہ اسی شدت اختلاف سے مغلوب ہو کر تلوار سونت کر جا رہے تھے۔ راستے میں کسی نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ جو نئے دین کے مدعی ہیں آج میں ان کو ختم کرنے جا رہا ہوں تاکہ یہ نظریہ دنیا سے ختم ہو جائے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے سے بھرے وہیں سے اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا اور بہنوئی کا نام سعید بن زید تھا۔ یہ دونوں جلیل القدر مسلمان تھے۔ حضرت عمر سیدھے وہاں چلے گئے۔ وہ دونوں یعنی حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی قرآن کریم سیکھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہی سورہ طه ان کے زیر درس تھی۔ حضرت خباب ان دونوں حضرات کو سورہ طه کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب حضرت عمر گھر میں داخل ہونے لگے، اندر کے لوگوں نے ان کی آہٹ سنی۔ حضرت عمر کا ایک جلال تھا، روب تھا، تو بہن نے جلدی سے سورہ طه کے وہ اوراق چھپا دیے جن پر سورہ طه درج تھی۔ حضرت خباب کہیں چھپ گئے، گھر کے کسی کونے کھدرے میں روپوش ہو گئے۔ حضرت عمر غصے سے بھرے آئے اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اسی سوال جواب میں اپنے بہنوئی پر پل پڑے ان کو مارنے کے لیے۔ بہن بیچ میں آئی اپنے خامن کو بچانے کے لیے تو بہن کو بھی لگ گئی، ان کا سر زخمی ہو گیا۔ بہرحال عرب تھے، غیور تھے، اپنی بہن کا زخمی سر دیکھ کر اور خون آلود چہرہ دیکھ کر حضرت عمر بھی ٹھنڈے پڑ گئے، کچھ پشیمان بھی ہوئے ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، یہ کیا تعلیم ہے جو تم حاصل کر رہے تھے؟ تو بہن نے ان سے کہا کہ عمر تم کفر کی نجاست میں ہو، ہم یہ صحیفہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر گئے، غسل کر کے آئے۔ جب غسل کر کے آئے تو بہن نے ان کے ہاتھ میں وہ اوراق مبارک اوراق تھما دیے جن پر سورہ طه لکھی تھی۔ یہی آیات حضرت عمر نے پڑھی، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ چونکہ عرب تھے، قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا، اس کی فصاحت اور بلاغت ان کے دل میں اثر کر گئی۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو بڑی فصیح اور بلیغ آیات ہیں، بڑا فصیح کلام ہے۔ حضرت خباب جو کہیں چھپے تھے، حضرت عمر کی یہ نرمی اور قرآن کریم کی طرف ان کا میلان دیکھ کر باہر آ گئے اور حضرت عمر کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، میں نے کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی ہے۔ آپ یہ دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ ابو الحکم عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب میں کسی ایک کو اسلام کی توفیق عطا فرما اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ان میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت عطا فرما۔ یہ 2 عمرین تھے، ایک عمر ابن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا، یہ تو اسلام کے آنے کے بعد اس کو ابو جہل کہا جانے لگا۔ پہلے وہ ابو الحکم کے نام سے معروف تھا، چونکہ بڑا حکیم تھا، حکمت والے فیصلے کرتا تھا، دانشور تھا، لیکن اس کی دانشوری اس کے کسی کام نہ آئی جب اس نے رب کو نہ پہچانا۔ چونکہ یہ دونوں بڑے طاقتور تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ الہی ان میں سے کسی ایک کو
اسلام لانے کی توفیق عطا فرما تاکہ اس کے ذریعے مسلمان قوت حاصل کریں۔ اللہ نے یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول فرمائی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ یہ مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں، چونکہ حضرت عمر کا ارادہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام لے کر اللہ کے حضور دعا کی کہ الہی ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما۔ تو حضرت عمر نے پھر ان سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو کہ وہ کہاں ہیں۔ تو قصہ مختصر، پھر ان کو وہاں لے جایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا سبب ان آیات کی تلاوت تھی۔ تو گویا کہ یہ آیات ان کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت 6 ہجری سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کا زمانہ نزول تقریباً وہی ہے جو سورہ مریم کا ہے۔ پچھلی سورہ مریم اور یہ تقریباً ایک ہی زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کفر پوری شدت سے مسلمانوں پر حملہ آور تھا، ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں اللہ نے یہ سورت نازل کی اور اس سورت میں عقیدہ توحید کا ذکر ہوا، عقیدہ رسالت کا ذکر ہوا، عقیدہ آخرت کا ذکر ہوا، عقیدہ رسالت کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کا ذکر ہے، حضرت آدم کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر اس صورت میں بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کے تفصیلی ذکر کی بھی ایک خاص حکمت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قریش اس زمانے میں یہودیوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقف تھے، چونکہ عرب میں جگہ جگہ یہودی پائے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کے قبائل آباد تھے، قریب میں ان کی مختلف بستیاں آباد تھیں۔ قریش کے تجارتی قافلے شام اور یمن جایا کرتے تھے، وہاں بھی عیسائی اور یہودی تھے، اکثریت عیسائیوں کی تھی، حکومت بھی شام میں عیسائیوں کی تھی۔ چونکہ عیسائی روایات میں بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، تو عیسائیوں اور یہودیوں کی وجہ سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے واقف تھے اور انہیں اللہ کا پیغمبر سمجھتے تھے۔ تو اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ سنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ہے اور مختلف مقامات میں مختلف اسالیب کے ساتھ ان کا ذکر آیا ہے۔ یہاں اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جب کوہ طور پر اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، وہاں سے اس واقعے کا ذکر ہے۔ سورہ قصص میں بالکل ابتدا سے ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، اس وقت کے حالات سے، پھر مدین تشریف لے جانے سے۔ تو یہ تمام حالات سورہ قصص میں مذکور ہیں۔ تو مختلف مقامات پر قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے بالخصوص ان کے نبی بنائے جانے کے واقعے کا ذکر کر کے قریش کو گویا ایک پیغام دیا گیا کہ نبوت اور رسالت ایسا منصب ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دیتا ہے۔ اور نبوت جب کسی کو تفویض کی جاتی ہے تو وہ کسی مجمع عام میں نہیں ہوتی، جیسے دنیاوی مناصب ہوتے ہیں کہ مجمع عام ہوتا ہے، کسی کے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے، کسی کو کوئی طاقت کی علامت دی جاتی ہے۔ نبوت کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جس طرح کوہ طور پر اکیلے میں بلا کر نبوت سے سرفراز فرمایا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں نبوت کا تاج تفویض فرمایا گیا۔ تو گویا قریش کے سامنے اس واقعے کو ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ کوئی فرشتہ آ کر اعلان کرے، قصی اٹھ کر ہمیں بتائے، ہمارے آباء و اجداد قبروں سے اٹھ کر بتائیں ہمیں کہ یہ پیغمبر ہیں، پھر ہم مانیں گے، تو تمہارے اس دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ نبوت منصب کا جو منصب ہے وہ دنیاوی مناصب سے یکسر مختلف ہے۔ اسی طرح ایک پیغام یہ بھی ان کو دیا گیا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام بظاہر ان کے پاس دنیاوی وسائل نہیں تھے، لیکن اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے اللہ نے انہیں کھڑا ہونے کا حکم دیا۔
گویا کہ پیغمبروں کی ابتدا اسی طرح ہوتی ہے کہ بظاہر جس کو وسائل سمجھا جاتا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، بظاہر جس کو طاقت سمجھا جاتا ہے وہ ان کے مخالفین کے پاس ہوتی ہے۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام بظاہر بے سر و سامانی کی حالت میں فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق کہتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس زمانے میں کمزور سمجھے جانے والے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر عرب کے رؤساء کے سامنے کلمہ حق کہا کرتے تھے، تنہا بازاروں میں جاتے تھے، کبھی عکاظ کے بازار میں جاتے تھے، کبھی عرب کے دیگر میلوں میں جاتے تھے، کبھی لوگوں کے گھروں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت فرماتے تھے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اجتماعات میں منا کے میدان میں جاتے تھے، لوگوں کے خیموں کے درمیان سے گزرتے تھے اور یہی پکارا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انہیں سنا کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بظاہر جنہیں دنیا میں قوت سمجھا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھنے میں ان کے پاس وہ نظر نہیں آتی، لیکن وہ بڑی بڑی طاقتوں کو للکارتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بین السطور میں قریش کو عقیدہ رسالت اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں سمجھایا ہے۔ آگے جا کے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں شیطان کا بھی ذکر آ گیا۔ گویا کہ یہ بتایا گیا کہ اگر تم ان عقائد کو نہیں مانو گے تو شیطان کے پیچھے چلو گے، اور اگر مانو گے تو آدم علیہ السلام کے پیچھے چلنے والوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہ کے بارے میں کئی نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں پیچھے آپ بار بار پڑھ چکے ہیں کہ ان کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا، اور امت کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہے تم بھی اس کے پیچھے نہ پڑھو۔ جب اللہ نے اس کا معنی نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو پھر امت بھی اس کی وضاحت کے پیچھے نہ پڑے اور بس اس کی تلاوت کرے اور اس کے اوپر ایمان رکھے۔ تو ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کے اسماء میں سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی۔ اور ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھاؤ، چونکہ براہ راست خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ طٰہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اس میں گرامی ہے۔ آپ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقوں سے مشقت میں پڑھتے تھے، جیسے کہ قرآن کریم سے ہی مختلف مقامات سے واضح ہے۔ ایک تو یہ کہ کفار کے اسلام نہ لانے کا غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ اسی غم میں گھلتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، یہ کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کا ذکر جگہ جگہ قرآن کریم میں ہے، اور آپ کو تسلی دی جاتی رہی ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ اتنی مشقت نہ اٹھائیے، اتنا غم نہ کیجئے، آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ ایک تو لوگوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشقت میں ہوتے تھے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، اور دوسرے نمبر پر رات کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشقت اٹھاتے تھے۔ ابتداء میں ساری رات قیام فرماتے تھے۔ اتنے طویل قیام کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی تھی، اور کبھی کبھار سردیوں کے موسم میں ان میں پھٹن بھی آ جاتی تھی۔ تو اتنے طویل قیام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ قرآن کریم ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ یعنی ایک تو لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں اتنی فکر مندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، جس کے مقدر میں ہدایت ہوگی وہ ہدایت پا لے گا، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اور پھر اس کو نازل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ساری رات قیام فرمائیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں، بلکہ جیسے سورہ مزمل میں فرمایا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص، کہ رات کو قیام کیجئے لیکن تھوڑا سا،
یعنی کچھ عرصہ آپ آرام فرمائیے اور کچھ عرصہ آپ قیام کیجیے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول تبدیل فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اولین حصے میں آرام فرماتے تھے اور رات کے آخری حصے میں آپ بیدار ہو کر پھر قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں فرمائے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں۔ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہاں امت کو بھی خطاب ہے، اور تشقیٰ کا مطلب ناکامی ہے کہ ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم ناکامی میں پڑ جاؤ، یعنی امت ناکام ہو جائے، بلکہ قرآن کریم غلبے کو لازم ہے، اور جو قرآن کریم کی اتباع کرے گا اسے بھی دنیا میں غلبہ ملے گا۔ اللہ نے اس کتاب کی وجہ سے بہت ساری اقوام کو رفعتیں عطا فرمائی ہیں، تو گویا قرآن کریم کی تعلیمات پر جب عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بلندیوں سے آشنا کرائے گا۔ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں خوف ہوگا، جس کے دل میں طلب ہوگی، وہ توجہ سے بات سنے گا، جب بات سنے گا تو بات اس کے دل پر اثر کرے گی۔ جس کے دل میں طلب ہی نہ ہو تو اس کے دل پر بات اثر کیا کرے گی؟ برتن اگر الٹا ہو تو جتنا بھی مقدس پانی اس کے اوپر گرایا جائے وہ اس پر سے بہہ جائے گا۔ جب برتن ہی الٹا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیات اس میں کیسے اتریں گی؟ تو یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے ہدایت وہی اٹھائے گا جس کے دل میں طلب ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے بھی دل میں طلب کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں طلب نہ ہو تو پھر قرآن کریم بھی آپ کو ہدایت نہیں دے گا۔ یہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس کے سامنے طلب کا کاسہ لے کر، طلب کا پیالہ لے کر آئے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ اب یہاں سے عقیدہ توحید کا تعارف ہے کہ قرآن کریم کا نازل کرنے والا کون ہے؟ وہ واحد رب ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ الرحمن، وہ بڑی رحمت والا ہے۔ علی العرش استوا، عرش پر استوا فرمائے ہوئے ہے۔ استوا علی العرش کے بارے میں کچھ تفصیلات پہلے بھی مختلف آیات کی ضمن میں آ چکی ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، استوا علی العرش یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہونا۔ اس کے مفہوم میں مختلف نقطہ نظر ہیں، اور اس کے مفہوم کے اختلاف کی وجہ سے امت مسلمہ میں مختلف فرقے بنتے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کا وہی مطلب لیا ہے جو ظاہری ہے، عرش پر جلوہ افروز ہونا یعنی عرش پر بیٹھنا، اور ان کے خیال میں اللہ تبارک و تعالی عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اب بیٹھنے کے لیے جسم چاہیے، جسم کے لیے مکان چاہیے، مکان کو جہت چاہیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا بھی جسم ہوتا ہے وہ خاص جگہ پر ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اس کی خاص جہت ہوتی ہے۔ تو جب اللہ جل جلالہ کے لیے اس نظریے کو مان لیا گیا تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت کا ہونا لازم آئے گا۔ چنانچہ اس نقطہ نظر کے رکھنے والے کو مسلمانوں نے گمراہ قرار دیا۔ مشبہہ، مجسمہ، ان عقائد رکھنے والوں کو کہا گیا جو قدیم زمانے میں گزرے ہیں، جو درست راستے پر تھے، جنہیں اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے۔ جو قدیم علماء اہل سنت ہیں وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ استواء علی العرش معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، ایمان اس کے اوپر واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یعنی یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے لیے استواء علی العرش کی صفت ثابت ہے، اب اس استواء کا مطلب کیا ہے یا اس کی مراد کیا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ہمارا کام اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اور ایسی چیزوں کے بارے میں کھود کرید کرنا یہ درست طریقہ کار نہیں ہے۔ قدیم اہل سنت کے علماء کا یہ نقطہ نظر تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں میں ذرا فلسفیانہ دماغ پیدا ہونا شروع ہو گئے، تھوڑی بہت روشن خیالی آنا شروع ہو گئی، تو جو متأخرین علماء اہل سنت ہیں انہوں نے اس میں تعویل کرنی شروع کر دی۔ پھر وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ استواء علی العرش کا مطلب اقتدار ہے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اقتدار کامل ہے، یعنی گویا کہ یہ آیت یا یہ تعبیر اللہ جل جلالہ کے اقتدار کو واضح کرنے کے لیے فرمائی گئی ہے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کی مختلف تفصیلات کی گئی ہیں، اور یہی صورتحال ان تمام آیات کی ہے جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے لیے قرآن کریم میں ساق کا ذکر ہے، ساق پنڈلی کو کہا جاتا ہے۔ اب جو مشبہہ یا مجسمہ فرقے ہیں وہ تو اس کا مطلب پنڈلی ہی کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے الیاذ باللہ ایسی پنڈلی کو تسلیم کرتے ہیں جیسے مخلوق کی ہوتی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امت نے اس ایسے نقطہ نظر رکھنے والوں کو گمراہ قرار دی، اور باقی جو اہل سنت کے علماء ہیں تو قدیم علماء اس کا وہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے تو معلوم، یعنی یہ صفت تو ثابت ہے ساق کی، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، بس ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے اور ہم زیادہ کھود کریت کے اندر نہیں پڑتے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے، یعنی سب اللہ کے لیے ہے۔ وما تحت الثری، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی، آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ مجرد خلا ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں بھی مستقل عالم ہے، مستقل مخلوقات ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار کہا جاتا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کچھ ہے تو کہا جاتا ہے نا کہ یہ درمیان میں جتنی مخلوقات ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح زمین کے نیچے جو کچھ ہے، تحت الثری، ثری کہتے ہیں زمین کی گیلی مٹی کو جو اس سطح کے نیچے ہے، تو اس کے نیچے جو کچھ ہے اس کی ملکیت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نیچے معدنیات ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم کوئی بات بلند آواز سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ چپکے سے کہی ہوئی باتوں کو بلکہ اور زیادہ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی تم چاہے آواز سے بات کرو یا دل میں کوئی بات سوچو یا سرگوشی میں کوئی بات کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ یعنی آواز میں کمی بیشی ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، آپ سرگوشی کریں گے تو مجھے آواز نہیں آئے گی، اور اگر دل میں کوئی بات سوچیں گے تو ساتھ والے کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ فرق ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے یہ فرق نہیں ہے۔ اس کے لیے دل کی بات ہے یا سرگوشی والی بات ہے یا بلند آواز کی بات ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برابر ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے 99 صفات نام ہیں، اور جو ان کو یاد کرے گا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی یہ ان ناموں کی برکت ہے کہ جو ان کو یاد کرے، ان کا ورد رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہاں تک عقیدہ توحید کا تعارف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اب آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ گویا کہ ایک اعتبار سے عقیدہ رسالت کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، تو اس واقعے کے ذریعے قریش کو عقیدہ رسالت کی کچھ باریکیاں سمجھائی گئیں، جیسے میں نے سورت کے تعارف میں عرض کی۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے پیغمبر کیا آپ تک موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اِذْ رَآ نَارًا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ جب جوان ہوئے تو ایک واقعہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ان کو جلدی میں مصر چھوڑنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک بنی اسرائیلی کسی مقامی سے لڑ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے اس مقامی کو، جسے قبطی کہا جاتا ہے، اسے ایک مکہ رسید کیا۔ وہ کچھ زور سے لگ گیا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا، جان سے گیا۔ یہ واقعہ کسی طرح سرکاری مشینری تک پہنچا، حکومت کو پتہ چلا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوئی تو آپ نے جلدی میں مصر کو چھوڑ دیا۔ یہ ان کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔
مصر سے چلے گئے اور بڑا سخت قسم کا سفر کر کے مدین تشریف لے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات اللہ کے ایک برگزیدہ شخصیت سے ہوئی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں ان کو جگہ دی، اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح فرمایا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ آپ 10 سال تک ہمارے ہاں رہیے، خدمت کیجئے۔ یہی ان کے نکاح کے لیے مہر بھی تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہاں 10 سال پورے کیے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ان کا نکاح بھی ہوا، تو اس کے بعد جب مدت پوری ہو گئی خدمت کی جیسے معاہدہ ہوا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی والدہ اور بھائی سے ملنے جانا چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں سے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اجازت دے دی، ان کے ساتھ کچھ بکریاں بھی کر دیں، کچھ مویشی وغیرہ ان کو دے دیے تاکہ آپ کے کام آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ مختصر سا قافلہ لے کر مدین سے نکلے کہ اہلیاں ہیں، بکریوں کا ریوڑ ہے، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ کوئی گلمان بھی تھا کہ جب بکریوں کا ریوڑ تھا تو سنبھالنے کے لیے بھی کوئی ساتھ ہوگا، تو ہو یا نہ ہو اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے۔ تو یہ مختصر سا قافلہ یا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جب مدین سے نکلے ہیں اور وادی سینا میں سفر کر رہے تھے، یہ سردیوں کی سخت رات تھی، اور ایسا کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھی کچھ بھول گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ اس وقت حمل سے تھیں، درد ذہ کی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ تو ایک جگہ انہیں آگ کی ضرورت تھی کہ آگ کے ذریعے مختلف کام کیے جا سکتے ہیں، روشنی ہوگی تو کچھ راستہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، سردی کا بھی سامان کیا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ کوہ طور کے پاس پہنچے تو انہیں دور ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس روشنی کو دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی روشنی مل جائے۔ اس وقت جو آگ جلانے کے لیے پتھر استعمال ہوتا تھا وہ ان کے پاس تھا، اور وہ استعمال کیا بھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس سے آگ ہی نہیں نکلی، چونکہ اللہ نے تو اپنے پاس بلانا تھا کوہ طور پہ۔ تو جب اپنے پاس آگ کا انتظام نہ ہوا اور دور طور کی چوٹی پر آگ نظر آئی، تو گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں رکیے، میں جاتا ہوں، وہاں روشنی ہے، شاید مجھے وہاں سے آگ مل جائے یا کوئی آدمی مل جائے کہ جس سے میں راستے کا پوچھ سکوں۔ تو وہاں گھر والوں کو بٹھا کر خود وہاں تشریف لے گئے جہاں پر آگ تھی۔ جب آگ کے قریب گئے تو عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آگ اس درخت کو جلا نہیں رہی، بلکہ جیسے جیسے آگ بڑھتی جاتی ہے درخت کا سبزہ بھی بڑھتا جاتا ہے، درخت کی ہریالی بھی اس کے ساتھ ہی بڑھتی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ٹہنی کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی کہ ایک ٹہنی توڑ لی جائے آگ والی، تو ویسے ہی وہ ان سے پیچھے ہوتی گئی، یعنی آگ ان سے پیچھے ہوتی گئی۔ اب اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی، یا موسیٰ انی انا رب، کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اور اس آواز سے موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہوا، اللہ نے ان کے اندر ایسی استعداد پیدا کر دی کہ اس آواز کو سننے سے ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ندا ہے، اللہ کی بارگاہ سے مجھے پکارا جا رہا ہے۔ تو اور یہ جو ندا ان کو آئی، آواز ان کو آئی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جسم کے ایک ایک روئیں سے، ایک ایک بال سے اس آواز کو سن رہے تھے، اور یہ آواز ان کو چاروں طرف سے محسوس ہو رہی تھی۔ عام طور پر آواز آنے کی جہت ہوتی ہے، ایک طرف سے آپ کو آواز آئے گی، آپ اپنے کان سے اس کو سنیں گے، ہاتھ سے نہیں سنیں گے، کان بند ہو جائے تو آواز نہیں آتی۔ لیکن یہ چونکہ عام آواز نہیں تھی، یہ تو بارگاہ ربانی سے پکارا جا رہا تھا، اس لیے ایک تو اس کی جہت نہیں تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی کسی خاص عضو سے نہیں بلکہ پورے جسم سے اس مقدس آواز کو سماعت فرما رہے تھے۔ تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ اپنا جوتا اتار دیجئے، کیونکہ آپ وادی طوا کے مقدس جگہ پر ہیں۔ وادی طوا یہ کوہ طور کے دامن کی وادی کو کہا جاتا ہے، چونکہ یہ مقدس وادی تھی اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہو رہا تھا،
تو ادب کے لیے اور تواضع کے اظہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا جوتا اتار دیجیے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اور پھر اللہ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اپنی نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، لہٰذا آپ کی طرف جو وحی کی جائے گی آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیے۔ آگے جو مکالمہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کو ایک آگ نظر آئی، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں اس میں سے کوئی شعلہ تمہارے پاس لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا اس آگ کے پاس مجھے راستے کا پتہ مل جائے کہ ہم نے مصر جانا ہے تو شاید وہاں کوئی ہو تو ہم اس سے راستے کا پتہ لے آئیں۔ گئے تھے مصر کے راستے کا پتہ لینے کے لیے، اور اللہ نے پھر دنیا اور آخرت کے راستوں کا ہادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ فلما اتاہا، جب وہ آگ کے پاس پہنچے، نو دیا، تو انہیں آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا رب، یقین سے جان لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اب تم اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم اس وقت طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ ادب کے اظہار کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جوتے اتار دو، تاکہ ایک تو بارگاہ ربانی میں چونکہ راز و نیاز ہونا تھا تو بندے کو عجز و انکساری ہی زیب دیتی ہے، تو اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتے اتارے۔ اس کے بعد یہودیوں کے ہاں رواج پڑ گیا، یہودی مذہب میں جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ جوتے کے اتارنے کو ہی ادب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بادشاہوں کے ہاں بھی یہودی جوتا اتارا کرتے تھے کسی زمانے میں۔ ان کے اس رواج کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو اور جوتوں میں اور چمڑوں کے موزوں میں نماز پڑھا کرو، چونکہ وہ نہیں پڑھتے تو تم لوگ ان کی مخالفت میں نماز پڑھ لیا کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتے میں نماز پڑھنا ثابت ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جوتے میں نماز پڑھنا سنت ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تو وہ ہے جو آپ مستقل فرمایا کرتے تھے، جو آپ کا معمول ہوتا تھا، اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اور اسی پر عمل کرنے کا ایک عام مسلمان پابند ہے۔ کبھی کبھار آپ کسی عمل کی دوسری صورت کے جواز کو بیان کرنے کے لیے ایک آدھ دفعہ وہ عمل فرما لیا کرتے تھے، جیسے اسی نماز کے بیان میں عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جوتے کے نماز پڑھتے تھے، اور یہی آپ کا مستقل معمول تھا۔ لیکن دوسری صورت کے جواز کو بیان کرنے کے لیے آپ نے ایک آدھ دفعہ جوتے میں بھی نماز پڑھی ہے، تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے مسلمانوں کے لیے کہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ مسجد نبوی میں کوئی فرش تو تھا نہیں، سنگریزے تھے، تو اس وجہ سے بھی اگر کوئی جس کا جوتا پاک ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے آ گیا تو اس کو کوئی اتنا انوکھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو مساجد میں قیمتی فرش ہوتے ہیں، قالین ہوتے ہیں، اس لیے ان مساجد میں تو جوتے کے ساتھ آنا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال باہر میدان میں کسی باغ میں اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے اور اس کا جوتا پاک ہے، یعنی جوتے کے اوپر کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، تو وہ جوتے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ اکثر میدانوں میں ہوتی ہے، تو اگر کسی کا جوتا پاک ہے اور وہ جوتے میں ہی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ادب کے لیے کوئی جوتا اتارتا ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ جوتا اتارنا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن ادب کے لیے، عاجزی انکساری کے لیے کوئی اتارتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن بہرحال مسئلے کا علم ہونا چاہیے۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اب آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، کیونکہ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، فَاسْتَمِعْ، لہٰذا غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، وہ بات جو وحی کے ذریعے آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے۔ یعنی جب اب آپ پیغمبر ہیں، آپ کی طرف وحی ہوگی، تو جو وحی آپ کی طرف آئے آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فاعبدنی، اس لیے میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔
بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ اسی خطاب کا تسلسل ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ میں نے پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ نماز ہر پیغمبر کی امت میں رائج رہی ہے، البتہ تفصیلات اور جزیات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو میری عبادت کیجئے، اور عبادت کی صورت کیا ہے کہ نماز پڑھیے، یعنی مجھے یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھیے۔ اگر کسی کو بھول جائے، بر وقت نماز نہ پڑھ سکے بھولنے کی وجہ سے، تو جب اس کو یاد آ جائے وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سو جائے، نماز کا وقت بھی گزر جائے، تو اس کے اوپر پھر کوئی قصور نہیں ہے، جب وہ اٹھے تو وہ نماز پڑھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نماز کے وقت میں سوئے رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ سونے والے پر کوئی قصور نہیں ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی سو گیا یا نماز اس کو بالکل یاد ہی نہ رہی، تو جب وہ اٹھے یا جب اس کو یاد آئے تو وہ نماز پڑھ لے۔ اس میں ہمارے ہاں بڑی سستی پائی جاتی ہے، بسا اوقات فجر میں بر وقت آنکھ نہیں کھلتی، دیر سے آنکھ کھلتی ہے، نماز کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اب ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے کہ چونکہ وقت گزر چکا ہے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، کہ قضا ہو گئی اب نماز ہی نہیں پڑھنی، وہ دن کا آغاز ایسے ہی کرتا ہے۔ یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے۔ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے وقت صبح اٹھنے کا بندوبست کرتا ہے، یعنی الارم لگاتا ہے یا کسی کو کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ، بندوبست کرنے کے باوجود بھی اگر بر وقت اس کی آنکھ نہ کھلے، تو جیسی ہی اس کی آنکھ کھلے اسے اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی حرج نہیں ہوگا، چونکہ وہ سو گیا تھا اور اس نے اٹھنے کا انتظام بھی کیا تھا۔ آدمی یہی کر سکتا ہے کہ انتظام کرے، باقی اگر وہ نہیں اٹھ پایا تو جیسی ہی اٹھے فوری طور پر نماز پڑھے۔ عام طور پر اسکول کالج کے طلباء اپنے اداروں میں جانے کے لیے غسل کرتے ہوتے ہیں، شاور لیتے ہیں، پاک صاف جو ہے یونیفارم پہنتے ہیں، تو اگر کوئی بچہ دیر سے اٹھا ہے، کسی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا بر وقت، تو شاور اس نے لینا ہے، وضو اس کا ہو جائے گا اس میں، پھر یونیفارم اس نے پہن لیا، پاک سے کپڑے اس نے پہن لیے، اب اسکول کالج جانے سے پہلے وہ 2 رکعت فرائض ادا کر لے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ اگر بر وقت آپ نہ اٹھ سکے تو جب اٹھ جائیں آپ نماز پڑھ لیں، تو اور اللہ سے امید رکھیں کہ آپ پر کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو سوئے ہوئے تھے۔ جب اس طرح آدمی عادت ڈالتا ہے تو آہستہ آہستہ بر وقت اٹھنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جو طرز عمل ہے کہ وقت گزر گیا تو اب بس اب نماز نہیں پڑھتے، یہ غلط طرز عمل ہے، خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ یعنی قیامت کا جو وقت ہے وہ صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اور قیامت کے قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ دنیا میں بسا اوقات ایک طاقتور ظالم اپنے کیے کے سزا سے بچ جاتا ہے، ایسے موقع پر مظلوم کے لیے آخری آس یہی ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک عدالت تو ہے نا، وہاں پر پھر میں اس سے اپنا حق لے لوں گا۔ تو اس عدالت کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہر ظالم کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، لہٰذا کوئی ایسا شخص تمہیں اس سے ہرگز غافل نہ کرنے پائے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَرْدَى، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، یعنی قیامت آنی ہی آنی ہے۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی آپ کو قیامت سے غافل کر دے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے اور اپنی خواہشات کے پیچھے آپ کو چلنے پر مجبور کر دے، تو ایسا نہ کیجیے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہلاکت میں پڑے گا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال، موسیٰ نے کہا، ہی عصائے، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس کا سہارا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں۔ یعنی لاٹھی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، بکریاں چرانے کے لیے درختوں کو جھاڑتا ہوں تاکہ پتے بکریوں کو ملے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہوا کرتی تھی،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاٹھی رکھتے تھے، آپ سے لاٹھی رکھنا ثابت ہے۔ کبھی آپ کے دست اقدس میں لاٹھی ہوتی تھی اور کبھی چھوٹا سا نیزہ ہوتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ عصا ہے۔ اللہ نے پوچھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عصا ہے۔ اب مفسرین نے یہاں سوال اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیوں فرمایا؟ اس کی مختلف حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ ربانی میں تھے اور پہلی مرتبہ یہ حالات درپیش تھے، تو بظاہر مرعوب ہونے کا امکان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام روب اور جلال کی شدت میں نہ آ جائیں، اور ایسے موقع پر اگر آدمی کو کچھ باتوں میں لگا لیا جائے تو وہ ماحول کا جو اثر ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سے گویا کہ ماحول کا اثر زائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مکالمہ فرمایا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب میں فرمایا کہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے یہ کام بھی لیتا ہوں، یہ کام بھی لیتا ہوں، یہ کام بھی لیتا ہوں۔ حالانکہ جواب میں صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ لاٹھی ہے، جواب تفصیلی دیا، یعنی جو چیز نہیں پوچھی گئی وہ بھی عرض کی۔ اس کی وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے محبوب سے بات کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بات لمبی ہو جائے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے محبت رکھتے تھے، تو بات کو لمبا کرنے کے لیے بارگاہ ربانی میں زیادہ دیر رہنے کے شوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح جواب کو طول دیا کہ یا رب العالمین، یہ تو لاٹھی ہے اور اس سے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں، اس میں میرے اور بھی فوائد ہیں، اس سے میں ٹیک بھی لگاتا ہوں۔ اور اس سوال کرنے کی دوسری حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ آگے جا کر اسی لاٹھی کو اللہ نے اژدہے میں تبدیل کرنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، کہ وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہی ہے، تاکہ بعد میں اژدہے کی صورت میں جب وہ بدل جائے تو ان کا یقین کامل ہو کہ یہ معجزہ ہے، لاٹھی تھی جو کہ اژدہے میں بدل گئی۔ تو یہ مختلف حکمتیں ہیں جو مفسرین نے بیان فرمائی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، سہارا لیتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس سے میری دوسری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں۔ قَالَ، اللہ نے فرمایا أَلْقِهَا، اسے نیچے پھینک دیجئے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ اس کو پھینک دیجئے۔ فَأَلْقَاهَا، چنانچہ انہوں نے اسے پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، بس پھر کیا تھا، وہ اچانک ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور یہی معجزہ انہوں نے اہل مصر کو دکھانا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اژدہا مصریوں اور فرعونیوں کے لیے ایک دیوتا کی حیثیت رکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی ایسا عطا فرمایا تاکہ ان کے اوپر واضح ہو جائے کہ اژدہا دیوتا نہیں ہوتا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام جب چاہتے ہیں لاٹھی کو اژدہا بنا دیتے ہیں، پھر ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتا ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا خذھا، اس کو پکڑ لیجئے، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے، یعنی ابھی یہ آپ جیسی ہاتھ ڈالیں گے یہ دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت پر چلا جائے گا، یعنی لاٹھی بن جائے گی۔ جب وہ اژدہا بن گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فطری تقاضے سے کچھ آپ کے اندر اندیشہ پیدا ہو گیا کہ یہ کہیں نقصان نہ دے دے، تو اللہ نے اس لیے تسلی دی کہ ڈریے مت، بلکہ آگے بڑھ کر اس کو ہاتھ میں پکڑ لیجئے، آپ جیسے ہی اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے یہ اژدہا بن جائے گا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام مخلوق کی طرف سے درپیش حالات پر کوئی اندیشہ نہیں فرماتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں آتا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود اور اس کے حواریوں نے آگ کے الاؤ میں جھونک دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے، ان کے دل میں ذرہ برابر کوئی خوف نہ آیا، یہاں تک کہ جب فرشتے حاضر ہوئے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ حسبی اللہ، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، کیونکہ وہ آگ مخلوق کی طرف سے تھی۔ مخلوق کی طرف سے کسی واقعے پر حضرات انبیاء علیہ السلام کے معصوم اور پاکیزہ دلوں میں کوئی خوف نہیں آتا، لیکن اگر کوئی واقعہ اللہ کی طرف سے ہو
تو پھر حضرات انبیاء علیہم السلام کے دل میں خوف اس لیے آتا ہے کہ یہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی ہی کالی گھٹائیں اٹھتی تھیں یا آندھی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے، مسجد تشریف لے جاتے تھے اور نماز میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آپ کی بے چینی ایسی منقول ہے کہ آپ اتنے بے چین ہوتے تھے کہ کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے، کبھی اندر جاتے تھے کبھی باہر تشریف لاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں تو آپ اتنے اضطراب میں کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ قوم عاد پر بھی ایسی کالی گھٹائیں اٹھی تھیں۔ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ تو خشک سالی کے بعد اب بارش برسنی ہے، وہ خوش ہو کر نکلے تھے، لیکن ہوا کیا کہ ان گھٹاؤں سے بجائے ٹھنڈی بارش کے آگ نکلی، ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو اللہ کی جانب سے جب ایسا کوئی ماحول پیدا ہوتا ہے، آندھی آتی ہے یا طوفان آتا ہے یا زوردار بادل گرجتے ہیں، تو پھر انبیاء علیہم السلام کا اسوہ یہ ہے کہ ان کے معصوم دلوں میں خوف آ جاتا ہے کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امت کے لیے پکڑ کی نوید نہ ہو۔ تو یہاں بھی چونکہ اللہ کی جانب سے تھا کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے وہ لاٹھی اژدہے میں تبدیل ہوگی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب اطہر میں کچھ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کو سنایا ہے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسے حالات میں آدمی کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں پکنک کا رجحان ہے، اگر کہیں سیلاب آتا ہے تو لوگ ان علاقوں کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، عبرت کے لیے نہیں، شغل میلے کے لیے۔ اسی طریقے سے تیز آندھی کو، تیز بارش کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، تفریح کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا۔ باہر نکلنا چاہیے، لیکن باہر اور ٹھنڈی بارش سے لطف اندوز ہونے کا بھی ہر ایک کو حق ہے، لیکن دل کے کسی کونے خدرے میں خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں یہ بارش ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ اور ہمارے ماحول میں تو بارش آزمائش کا سبب بنتی ہی رہتی ہے، آندھیاں بھی آزمائش کا سبب بنتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، اور اس میں جہاں اور حکمتیں ہوتی ہیں وہاں ہمارے گناہ بھی اس میں کار فرما ہوتے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات میں جہاں آدمی دیگر کام کرتا ہے، بارش میں لوگ نہاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں دبائیے، تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ آیَةً اُخْرَىٰ، یہ ایک اور نشانی ہوگی، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ آپ کو دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون، فرعون کے پاس جائیے، انہ طغیٰ، وہ سرکشی میں حد سے نکل گیا۔ ایک معجزہ اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ لاٹھی پھینکتے تھے، اژدہے میں بدل جاتی تھی۔ دوسرا معجزہ یہ دکھایا، اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالیے، جب ہاتھ واپس نکالیں گے تو وہ چمکے گا، جیسے سورج کے اندر روشنی ہوتی ہے اس طرح چمکے گا، اور وہ چمک کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، جیسے بسا اوقات برس کی بیماری کی وجہ سے ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ وہ اللہ کی نشانی ہوگی کہ اس ہاتھ کے اندر میٹھی اور خوبصورت چمک پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی جانب سے ایک اور نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ یہ دو نشانیاں دے کر اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جائیے، وہ سرکشی میں آگے بڑھ چکا ہے، آپ اس کو اللہ کا پیغام سنائیے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب یہ وہی مکالمہ جاری ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض معروض فرما رہے ہیں۔ یہاں کچھ دعائیں ان کی منقول ہیں جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی۔ ایک دعا انہوں نے یہ فرمائی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دیجئے۔ صدر سینے کو کہا جاتا ہے۔ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو طاقتیں ہوتی ہیں، علم ہے، عقل ہے اور قوا ہیں، وہ تمام مضبوط ہو جائیں، جرأت اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے، تاکہ جس کام کے لیے وہ جا رہا ہے وہ کام مکمل طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرعون کے دربار کی طرف بھیج رہا تھا، تو اس دربار کی جو مشکلات تھیں اور ان مشکلات سے نمٹنے کے جو تقاضے تھے،
موسیٰ علیہ السلام نے اسی سلسلے میں اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے وہ مطلوبہ استعداد عطا فرما دیجئے تاکہ میں فرعون کے دربار میں یہ کلمہ حق کہہ سکوں۔ دوسری دعا یہ کی کہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ گرہ تھی، کچھ رکاوٹ تھی، اور انہیں کھل کر گفتگو فرمانے میں، تقریر کرنے میں یا دلائل دینے میں کچھ مشکل پیش آتی تھی۔ قرآن کریم میں صرف اتنا مذکور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس میں کچھ رکاوٹ تھی۔ اب وہ کیوں تھی اس کی وجہ قرآن میں نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین نے گزشتہ امتوں کی کتابوں، بالخصوص تورات ہے اور یہودیوں کا مذہبی لٹریچر ہے، وہاں سے کچھ روایات لے کر اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب بچپن میں فرعون کے پاس پرورش میں تھے، فرعون نے یہ سن بھی رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ میرے تختے کو الٹے گا، میرا تخت الٹے گا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش میں تھے، تو ایک مرتبہ انہوں نے فرعون کا تاج اٹھا کے سر پہ رکھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے فرعون کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا۔ فرعون نے اپنی داڑھی کو جواہرات سے مرصع کیا تھا، جواہرات موتی وغیرہ لگاتا تھا، تو فرعون نے جب یہ دیکھا تو اسے خوف ہو گیا کہ کہیں یہ بچہ تو نہیں ہے وہ جو آگے جا کر میرا تخت الٹے گا، تو اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس کی اہلیہ حضرت آسیہ جو اللہ کی برگزیدہ شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتا۔ پھر ایک امتحان طے ہوا کہ ہم ایک امتحان کرتے ہیں کہ واقعی یہ اس کے اندر بچپنے کے تقاضے ہیں یا نہیں۔ ایک پلیٹ میں جواہرات رکھے گئے، ایک پلیٹ میں انگارے رکھے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لائے گئے، اور طے یہ ہوا کہ اگر انہوں نے جواہرات کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مطلب یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اور اگر انگارے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر بچپنے کی وجہ سے ہوگا۔ تو انہوں نے انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا کے جلدی سے زبان پہ رکھ لیا، اس وجہ سے پھر زبان میں کچھ لکنت پیدا ہو گئی۔ بہرحال یہ روایت ہے جو میں نے عرض کیا کہ یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے۔ اتنی بات ضرور ہے جیسے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں کچھ رکاوٹ تھی، کھل کر گفتگو کرنے میں انہیں کچھ جھجک محسوس ہوتی تھی۔ یہ فطری جھجک بھی ہو سکتی ہے، بسا اوقات کھل کر بات کرنے میں دشواری پیش آتی ہے، تو اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری زبان میں تو یہ رکاوٹ ہے، اور فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کرنی ہے، دلائل دینے ہیں، مکالمہ کرنا ہے، تو میرے ساتھ میرے بھائی کو منصب نبوت میں شریک کر دیجیے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، هو افصح منی لسانا، وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصاحت رکھتے ہیں، تو آپ انہیں بھی پیغمبر بنا دیجیے، ہم دونوں مل کر پھر آپ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ نے منصب نبوت پر سرفراز فرمایا، اس کا ذکر ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب اشرح لی صدری، اے پروردگار میری خاطر میرا سینہ کھول دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ میرا سینہ کھول دیجیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود سے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کا سینہ کھولا نہیں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور کیا ہم نے آپ کا جو بوجھ تھا وہ ہم نے اتارا نہیں؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو جھکایا ہوا تھا، یعنی جو آپ پر بوجھ تھا وہ ہم نے اتارا ہوا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے شرح صدر کی نعمت آپ کو بغیر مانگے عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دیجئے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرا کام آسان بنا دیجئے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میری زبان میں جو گرہ ہے اسے دور کر لیجئے، يَفْقَهُ قَوْلِي، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور بعد میں ان کے خطبات اس بات کے شاہد ہیں کہ پھر ان کی زبان کھل گئی تھی اور وہ انتہائی فصیح و بلیغ گفتگو فرماتے تھے، جیسے کہ ایک پیغمبر کے اندر اللہ نے صفت رکھی ہوتی ہے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے خاندان ہی کے ایک فرد کو مددگار مقرر کر دیجیے۔ ہارون اخی، یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اشدد بہ ازری، ان کے ذریعے میری طاقت مضبوط کر دیجئے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور ان کو میرا شریک کار بنا دیجئے۔
ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، کہا جاتا ہے کہ ان سے 3 سال بڑے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں۔ ذکر تو کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام بھی اور ہارون علیہ السلام بھی، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مل کر یہ کام کریں گے تو کثرت سے ذکر کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب مل کر کوئی عبادت انجام دی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو پھر آدمی بسا اوقات زیادہ کر لیتا ہے، کیونکہ دوسرا بھی اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، تو اس طرح انسان کے اندر شوق زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں یہ رجحان ہے کہ مل جل کر ذکر بھی کرتے ہیں، دل میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہلکی آواز سے بھی کرتے ہیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک آپ ہمیں اچھی طرح دیکھنے والے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، اب دعائیں ہو گئیں، اب اللہ کی جانب سے جواب دیا جائے۔ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا ہے تمہیں دے دیا گیا، یعنی تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ اللہ نے نبی بنایا، دعائیں قبول کی، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کچھ گزشتہ نعمتوں کا اظہار فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ہم تم پر نعمتیں کر چکے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ وہ ماحول تھا کہ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا، کیونکہ اس کو کسی نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت ختم کرے گا۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر یہ دریائے نیل کے کنارے پر تھا، اور ان کے گھر کے باہر سے دریا بہتا تھا، اور دریا کے بہاؤ کے رخ پر فرعون کا محل تھا، اور ایک خاص وقت میں فرعون کی جو اہلیہ تھی حضرت آسیہ وہ باہر آتی تھی دریائے نیل کے کنارے پر۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا۔ قرآن کریم میں وحی کا لفظ کا استعمال ہے۔ وحی کے کئی معنی آتے ہیں، لغت میں تو وحی سرگوشی کو کہتے ہیں، اصطلاح میں اللہ کا کلام جبریل کے ذریعے پیغمبروں تک آنے کے عمل کو وحی کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے بھی قرآن کریم میں وحی کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے اللہ فرما رہا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب وہاں مطلب کہ شہد کی مکھی میں اللہ نے استعداد پیدا کی، اس کے فطرت میں وہ چیز رکھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، یعنی ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ دل میں کیا بات ڈالی کہ ایک صندوق سا بنائیے، سرگنڈوں سے یا کسی بھی طرح صندوق بنایا، اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیجئے، اور پھر دریائے نیل میں رکھ دیجئے تاکہ اسی بہاؤ میں بہتا ہوا یہ فرعون کے محل کی طرف جائے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا طریقہ کار تھا، بندوبست تھا۔ اسی کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے پہلی بھی تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں۔ پہلی نعمت تو وہ ہے کہ ہم نے کس طرح فرعون سے، اس کے جبر سے تمہاری حفاظت کی، تمہاری زندگی کی حفاظت کی۔ اور پھر بعد میں جب تم فرعون کے دربار میں پہنچ گئے تو تمہاری بہن کو ہم نے وہاں پہنچایا، اور اس نے تمہاری والدہ کے بارے میں فرعون کو اطلاع دی، اور اس طرح ہم نے تمہیں والدہ کی طرف لوٹا دیا۔ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھا، دریائے نیل کے سپرد کر دیا، اب صندوق نیل میں بہہ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن کو پیچھے کر دیا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی یہ بڑی بہن تھی جو 15 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی تھی۔ بعض حضرات نے ان کا نام مریم نقل کیا، اور یہ بڑی سمجھدار دانشور خاتون تھی جس کا ذکر یہاں قرآن کریم کر رہا ہے، آگے سورہ قصص میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس کے پیچھے چلتی گئی، اور انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے محل سے خاتون نکلتی ہے، صندوق کھولتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبرانہ وجاہت دی تھی، جو دیکھتا تھا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ اندر لے گئی، یہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی، اظہار نہیں کیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اب فرعون کے محل میں دربار لگا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب بچپنے میں تھے تو کسی خاتون کا دودھ پلانا تھا، تو جتنی فرعون کی ملازمائیں تھیں جو اس نے انتظام کیا، کسی خاتون کا دودھ موسیٰ علیہ السلام نے قبول نہ کیا۔ ان کی یہ بہن وہاں موجود تھی، اس وقت یہ بھی لڑکپن میں ہوگی، بچپنے میں ہوگی، لیکن اللہ نے دانش ایسی عطا کی تھی کہ وہاں انہوں نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ
کہ میں آپ کو ایک ایسی خاتون کا پتہ بتاتی ہوں جس کا دودھ یہ لے لے گا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں قارون بھی موجود، حامان بھی موجود تھا، اور قارون یا حامان دونوں میں سے کسی ایک کا ذکر ہے، اور اس کو شک پڑ گیا کہ یہ بچی کیوں کہہ رہی ہے، کہیں یہ اس کا کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے باوجود دربار کے رعب داب کے اس کو مطمئن کیا۔ تو فرعون نے کہا کہ کون ہے وہ خاتون؟ تو وہ جلدی سے گئی اپنی والدہ کو بلا کے لے گئی۔ اب فرعون نے ان کی والدہ کو کہا کہ اس بچے کو آپ دودھ پلائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ قبول کر لیا۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اجرت پر دودھ پلانے پر مقرر کر دیا، یعنی اپنے ہی بیٹے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور بادشاہ کے دربار سے ان کو انعام بھی ملے گا۔ اور بعد میں پھر ایسا بندوبست ہوا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بچے سمیت گھر لوٹا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میرے کچھ اور بچے بھی ہیں، ان کی نگہبانی کرنی ہوتی ہے، یہاں رہ کر دودھ پلانا مشکل ہے، آپ مجھے اجازت دیجئے میں ساتھ لے جاؤں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ تو اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس پہنچا دیا اپنے گھر میں۔ تو اس کا ذکر اللہ نے یہاں کیا کہ کس طریقے سے ہم نے تمہاری حفاظت کی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے بتائی جا رہی ہے، یعنی جو اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس کو صندوق میں رکھو، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا کو چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی۔ یعنی یہ صندوق ایک ایسے شخص کے پاس چلا جائے گا، دریا میں بہتا ہوا، پھر اس خاتون کے واسطے سے اس شخص کے پاس پہنچ جائے گا، یعنی فرعون کے پاس، جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ یعنی دشمن کے ہاتھوں میں نے آپ کی پرورش کروائی ہے، یہ نعمت جتلانا مقصود ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر ایک محبوبیت نازل کر دی تھی، یعنی آپ کی شخصیت میں جاذبیت رکھی تھی کہ جو بھی دیکھتا تھا فریفتہ ہو جاتا تھا، گرویدہ ہو جاتا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اِسْتَمْشِي أُخْتُكَ، اس وقت کا تصور کرو جب تمہاری بہن گھر سے چلتی ہے، فَتَقُول، اور یہ کہتی ہے، یعنی فرعون کے دربار میں، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتلاؤں جو اس کو پالے؟ یعنی دودھ قبول نہیں کر رہا تو میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتلاؤں جو اس کی پرورش کرے گی۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پاس لوٹا دیا، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو۔ یہ نعمتوں کا اظہار ہے جو بچپن میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کی۔ پھر جوانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک آدمی جان سے گیا اور اللہ نے انہیں حفاظت سے وہاں سے نکالا، مدین تک پہنچایا، اس نعمت کا ذکر ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر ہم نے تمہیں اس گھٹن سے نجات دی، فرعون کی سرکاری مشینری سے تمہیں بچا کر مدین پہنچا دیے۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور تمہیں کئی آزمائشوں سے گزارا، یعنی تمہیں کئی مراحل سے ہم نے گزارا۔ ثُمَّ جِئْتَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی سال مدین والوں میں رہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ 10 سال تک وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہی ان کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، اس کے بعد اے موسیٰ تم ایک ایسے وقت پر یہاں آئے ہو جو پہلے سے مقدر تھا۔ یہ کوہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ یہ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اب اس مبارک لمحے میں تم یہاں بارگاہ ربانی میں موجود ہو، اللہ نے پہلے ہی سے یہ طے کر رکھا تھا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا، یعنی آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآیاتی، تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، ولا تنیا فی ذکری، اور میرا ذکر کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، وہ حد سے نکل چکا ہے۔ اب یہ مشن تفویض کیا جا رہا ہے کہ یہ 2 نشانیاں میں نے آپ کو دی ہیں جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، اور میری اتنی نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کے دربار میں جائیے، وہ حد سے نکل چکا ہے، اسے نصیحت کیجئے، لیکن میرے ذکر سے غافل نہ ہوئیے، یعنی ہمیشہ میرا ذکر کرتے رہیے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کے مشن کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کاج کی کثرت کو دیکھ کر ملازم کا مطالبہ کیا، فرمائش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازم دینے کی بجائے انہوں نے وہ تسبیحات عطا فرمائی جنہیں تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے گویا کہ ان کے کام میں آسان ہونا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی خاص مارکہ سر کرنا ہے، کوئی مشن ہے، کوئی مقصد ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے جہاں دیگر اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہاں اللہ کے ذکر کو بھی لازم پکڑا جاتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، اس سے آپ کی جو ورکنگ پاور ہے وہ بھی بڑھے گی اور مقصد کی طرف جانے میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ فرعون سے بات کرو لیکن نرمی کے ساتھ کرو۔ اندازہ لگائیے، فرعون روئے زمین پر اللہ کا سب سے بڑا باغی تھا، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، روئے زمین پر اس وقت اللہ کے سب سے محبوب اور مقدس بندے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو تو نرمی سے بات کرو۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون الرشید عباسی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک مرتبہ کسی عالم نے نصیحت کی اور حد سے زیادہ سختی کر دی، تو مامون نے اس کو کہا کہ دیکھو، نہ تو تم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ برگزیدہ ہو اور نہ میں فرعون سے بدتر ہوں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت کو فرعون جیسے دشمن کے پاس بیچتے ہوئے اللہ نے نرمی کا حکم دیا تھا، تو تم مجھے کیوں سختی سے نصیحت کر رہے ہو؟ نصیحت کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرو۔ قالا، دونوں نے کہا، یعنی موسیٰ اور ہارون نے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا کہیں سرکشی پر آمادہ نہ ہو جائے، یعنی فرعون سرکش ہے، وہ کہیں سرکشی نہ کرے، نقصان نہ دے۔ قال، اللہ نے فرمایا، لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، سن بھی رہا ہوں، وارا، اور دیکھ بھی رہا ہوں، یعنی میں تمہاری نگہبانی کروں گا، تمہاری حفاظت کروں گا۔ فَأْتِيَاهُ، اب اس کے پاس جاؤ، فَقُولَا، اور اس کو کہو، اِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ، کہ ہم دونوں تمہارے رب کے پیغمبر ہیں، فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيل، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، اور انہیں تکلیفیں نہ پہنچاؤ، قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ، ہم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے ہیں، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت دو اقوام کی طرف ہوئی تھی، ایک تو ان کی اپنی بنی اسرائیل کی قوم تھی جو ان کی برادری تھی، اور دوسرے نمبر پر جو مصر کی مقامی آبادی تھی قبطی، فرعونی، ان کی طرف بھی موسیٰ علیہ السلام مبعوث تھے۔ قبطی یا فرعونی بنی اسرائیلیوں پر ظلم کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دو مطالبے لے کر گئے تھے، ایک تو یہ کہ شرک سے باز آؤ، اللہ کو ایک مانو، اور دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ بنی اسرائیل کو آزادی دو، ان کو تم نے غلام بنایا ہے، ان کو آزادی دو تاکہ یہ آزادی کے ساتھ اپنے اصلی وطن واپس جا سکیں۔ ان کا اصلی وطن کون سا تھا؟ شام، فلسطین، تاکہ یہ فلسطین واپس جا سکیں۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ کہ دیکھو ہم اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا تم کیا کرو، تم بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، ہم پر یہ وحی نازل کی گئی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، کہ عذاب اس کو ہوگا جو جھٹلائے اور منہ موڑے، یعنی جو جھٹلائے گا، اللہ کے دین کا انکار کرے گا یا اللہ کے پیغامات کا انکار کرے گا، تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا اے فرعون، تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کو ایک مانو، شرک چھوڑو، ظلم چھوڑو، اور بنی اسرائیل کو آزادی دو۔ اب آگے جو